صحابہ میں سب سے افضل کون؟ دیکھیے صحابہ کرام بے شمار ہے، جیسے کہ لاکھوں کی تعداد بتائی گئی، 1 لاکھ کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب کی تعداد بتائی گئی صحابہ کرام کی، تو یقینی طور پر کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے۔ جیسے آپ دھات کی چیز اٹھا لیں تو ہر دھات ایک جیسا نہیں ہوتا، پتل ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہونے کے اعتبار سے تو دھات ہے، مگر ہر دھات ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں میں فوقیت اور مرتبے الگ الگ رکھے ہیں، تو لہٰذا اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عمل کے اعتبار سے، عطا شرافت کے اعتبار سے، کبھی کسی کو نسب کے اعتبار سے، کبھی کسی کو صحبت کی وجہ سے، کبھی کسی کو عبادات کی وجہ سے، مگر فضیلت کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ عبادات اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر البتہ اہل شیعہ حضرات وغیرہ کے پاس عقیدہ مختلف ہے، چونکہ بات اہل سنت والجماعت کی ہو رہی ہے، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ترتیب خلافت ترتیب فضیلت ہی ہے۔ آپ بولیں گے کہ بھئی چونکہ کئی صحابہ کرام میں بھی ہے، اقوال ملتے ہیں، اگر آپ تکمیل الایمان شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی پڑھیں گے تو انہوں نے اس میں افضلیت کے جو مختلف اقوال ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک قول بی بی فاطمہ کا ہے، ایک قول شاذ قول شاید ہو سکتا بہت کم حضرات نے سنا ہوگا، بی بی عائشہ کا بھی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ایک شاذ قول ہے۔ پھر ایک قول حضرت سیدنا ابراہیم کا ہے، حضرت سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا ہے، ایک قول حضرت علی کا بھی ہے۔ تو اقوال تو مختلف ہیں، یہ شاذ اور نادر اقوال ہے، ایک انڈیویجول اقوال ہے۔ چونکہ میرا اس پر تفصیلی خطاب اس سے قبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اقوال جب ذکر ہوتے ہیں تو اقوال جب ذکر ہوتی ہے جب بحث ہوتی ہے، کوئی چیز کے بارے میں اگر ایک کیس چل رہا ہے تو بھئی ان کے دلائل کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہے، سنا جاتا ہے، سن کر ایک فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جب اقوال مختلف ہوں اور جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اقوال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، فیصلے کی حیثیت رہا کرتی ہے کہ اب فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین بیٹھ کر کے جتنے فضیلت کے جتنے چانسز تھے، جس کے بھی اقوال تھے، ان سب کو سامنے رکھ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ساروں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اسی پر اتفاق ہے۔ اب جب فیصلہ ہو گیا ہے تو فیصلے کے بعد ہم دلائل پر بحث نہیں کرنا چاہیے، فیصلے کی بات ہوگی۔ اب جیسے مثال دیتا ہوں میں، بابری مسجد کا قضیہ ہے، بابری مسجد کا اور مندر کا کیس چلا، بابری مسجد کے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے اپنے دلائل دیے، مندر والوں نے اپنے دلائل دیے۔ اب دلائل کس کے صحیح تھے، کس کے کیا تھے، مجھے بھی نہیں پتا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ اب بات کیا ہوتی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ بھئی مندر کے حوالے کر دیا جائے۔ اب نہ تو میں بینگ اے مسلم اپنے دلائل پر بحث کرتا ہوں، نہ مندر والے مندر کے دلائل پر بحث کرتے ہیں۔ بحث ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، فیصلے پر ہوتی ہے۔ تو فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو دلائل پر نہیں، فیصلوں پر بحث ہوتی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ صاحب وہ تو حضرت مقداد ہے، حضرت عمار ہے، ان کے اقوال احادیث ہیں۔ اس کا بھی ذکر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تکمیل الایمان میں کیا۔ میں میرے نوجوان ساتھی جتنے ہیں جو علم کی خدمات وغیرہ انجام دے رہے ہیں اور علماء ہیں، علماء کرام ہیں، تو ان کو کہوں گا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتب، خاص طور پر تکمیل الایمان کا، اور دوسری کتاب ہے اگر فقہ حنفی پر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو فتح سر المنان فی اثبات مذہب النعمان۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آپ ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ شاہ عبدالحق صاحب ہند و پاک میں عقائد اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے، بنیاد تو آقا کریم علیہ السلام نے رکھی ہے، مگر اس کے دلائل جو آج ہمارے پاس جتنے ہیں نا، آپ کے جتنے دلائل ملتے ہیں، کیا کیا اہل سنت کے جو معمولات اور عقائد ہے، فاتحہ دینا، سلام پڑھنا، درود، فاتحہ، جتنی چیزیں ہیں 11ویں 12ویں ساری دلائل کا آغاز آپ نے اس کی دلائل رکھے ہیں، اسی کی بنیاد پر بات کی علماء کرام نے اس کو پھیلایا ہے۔ تو اس میں آپ نے احادیث کا ذکر کیا ہے حضرت مقداد کا کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ملاقات کی ہے، تو مولا مشکل کشا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پر لان تان کر رہے ہیں۔ بولے کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سب سے زیادہ افضل مانتا ہوں، میں آپ کی فضیلت کا قائل ہوں، افضلیت کا قائل ہوں، اسی لیے لوگ مجھے لان تان کرتے ہیں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے ان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر گئے، لے جا کر کے پھر ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ مقداد، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا کہ فضیلت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ تو میں ایک حضرت علی کی اولاد میں سے سید ہونے کے اعتبار سے، میں بطور فخر نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں میں کہ اگر
حضرت مقداد کا ایک قول ہے سامنے، حضرت عمار کا ہے، کسی اور کا بھی قول ہے، حضرت ابو سعید خدری کا ہوگا، ہر ایک کا قول ہوگا، ہر ایک کا قول یقیناً سر آنکھوں پر ہے ہر صحابی کا قول میرے لیے، مگر میں چونکہ سید ہونے کے اعتبار سے خصوصی نسبت اور محبت مولا مشکل کشا سے مجھے حاصل ہے، تو میں سید ہونے کے اعتبار سے میں اپنے جد حضرت علی کے قول کو مانوں گا، جس میں علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ تو لہٰذا جو یہ مسئلہ جو ہے افضلیت کا، یہ ہے کہ بھئی ہاں انفرادی فضیلت ہر ایک کی پھر الگ الگ بھی ہے، انفرادی فضیلت جب ہے تو اس فضیلت میں دوسرا شامل نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جامع افضلیت حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ قدیر حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان، بے شک صحیح ہے۔